رحیم شبو نمبر 10۔ ان للہ ملائکہ سیاحین فی الارض بے شک اللہ کے کچھ فرشتے ہیں چلتے ہیں زمین میں، یبلغونی من امتی السلام، پہنچاتے ہیں مجھ کو میری امت کا سلام۔ یہ نسائی جلد 1 صفحہ 172، مشکات صفحہ 88۔ اس میں یہ آ رہا ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں مجھ تک زمین میں چلتے ہیں اور مجھ تک سلام پہنچاتی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی روحیں ان کے ابدان میں واپس آ گئی ہیں اور وہ عند القبور سنتے ہیں۔ کچھ سمجھ آئیے آپ کو؟ استدلال اور دلیل جہاں سب انبیاء کی بات ہے صحیح، تم بھی سادے ہو، تم کو جو ایسے جو کوئی کہہ دے ٹھیک ہے۔ یبلغونی میں سب انبیاء ہیں، سما کی بات ہے جو تردید ہے۔ فرشتے پہنچاتے ہیں تو پھر سنتے تو نہیں نا، اگر سنتے ہیں پھر فرشتے نہیں پہنچاتے۔ اور یہ کس لفظ کا معنی ہے کہ ارواح واپس آ گئیں؟ یا قبر میں زندہ ہیں یا فرشتے قبر میں سلام لے جاتی ہیں؟ نہ تو انبیاء کی کوئی بات ہے، نہ اعادہ ارواح کی کوئی بات ہے، نہ تعلق کی کوئی بات ہے، نہ سننے کی کوئی بات ہے، نہ قبروں میں زندہ ہونے کی کوئی بات ہے، نہ ان فرشتوں کا قبر پہ جانے کی بات ہے، نہ قبر میں جانے کی بات ہے۔ استدلال کیسے؟ اس کو کہتے ہیں مذہبی دہشت گردی، کہ جھوٹ کو اتنا مشہور کرو کہ لوگ سچ سمجھے۔ اب جو پڑھتے ہیں ان للہ ملائکہ، اللہ کے پر نسائی پڑھ رہا ہوں، بھئی پڑھ تو نسائی رہا ہے لیکن کس چیز پہ پڑھ رہا ہے وہ بھی سمجھا، ثابت کیا کرنا چاہتا ہے۔ اگر یہ روایت صحیح ہو تو ہماری زبردست دلیل ہے۔ یہاں پر یبلغونی من امتی السلام مطلق ہے، اور المطلق یجری علی اطلاقہ ہی، قبر والا سلام بھی میں نہیں سنتا، فرشتے پہنچاتے ہیں، اور دور والا سلام بھی میں نہیں سنتا، فرشتے پہنچاتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کو علامہ البانی لایا ہے الآیات البینات کے مقدمہ میں
الآیات البینات یہ کتاب ہے نعمان بن آلوسی بغدادی. علامہ سید محمود آلوسی کا بیٹا ہے نعمان. اس نے بغداد میں تقریر کی اور اس نے یہی بیان کیا کہ مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا. تو وہاں کے چند صوفی انہوں نے اس کے خلاف تبصرہ کیا. تو اس نے کتاب لکھی الآیات البینات فی عدم سماع الاموات عند الائمۃ الحنفیۃ السادات. یہ اس کتاب کا نام ہے. اس کو سعودیہ نے شائع کیا، رسالہ ہے، اور اس کا مقدمہ ہے علامہ ناصر الدین البانی کا. ناصر الدین البانی سلفی ہے. سلفی یہ غیر مقلد نہیں ہے برے صغیر والا. یہ برے صغیر والا غیر مقلد تو باندر کا بچہ ہے، یہ نہیں. وہ سلفی ہے اس میں بھی تھوڑی گڑبڑ، لیکن ہے وہ سلفی. تو علامہ البانی نے اس روایت کو لایا ہے مقدمہ الآیات البینات میں، اور اس میں اس نے کہا کہ یہ عدم سماع کی زبردست دلیل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنتے، اگر سنتے ہوں تو بلوغ ملائکہ کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا. دیکھو، نمبر ایک، اس روایت میں نہ تو اعادہ روح کی بات اور نہ ہی تعلق کے تصرف یا سماع کی بات، اس لیے فریق مخالف کی دلیل ہرگز نہیں. اگر غور فرمایا جائے تو یہ ہماری دلیل ہے. ہمارے نظریہ کی کیا ہے؟ مؤید ہے، کیونکہ ابلاغ سلام مطلق ہے، میں نہیں ہے، مطلق ہے. مطلق کا معنی چاہے قبر سے ہو یا پاکستان سے پہنچایا ہی جاتا ہے، سننے والی بات کوئی بھی نہیں. اس کے بعد شبہ نمبر 11، اس میں آ رہا ہے ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. پہلے ان کے کسی نے اس کو پیش نہیں کیا، لیکن آج کل سب سے بڑا زور اس روایت پہ دیتی ہیں کہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. تقریر کیا ہے کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان جنت کا باغ ہے، اور جنت میں مردے نہیں ہوتے، جنت میں زندہ ہوتی ہے، لہذا آپ زندہ ہے. آپ کی قبر جو ہے روضۃ من ریاض الجنہ ہے، لہذا آپ کیا ہیں؟ قبر میں، کیونکہ قبر جنت کا باغ ہے. اب اس روایت کو وہ یوں لاتی ہیں، جہاں آپ کہتے ہیں نا رفیق اعلیٰ، تو وہ کہتے ہیں رفیق اعلیٰ بھی ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ ہے. آپ کہیں گے وادخلی فی عبادی، وہ وادخلی جنتی، وہ کہیں گے ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، لہذا آپ ادھر زندہ ہے. یہ جنت حقیقی ہے.
اور جنت میں زندہ ہوتے ہیں، مردے نہیں ہوتے۔ اب بات بن گئی۔ ایک مولوی صاحب تھے، مولانا سرفراز خان صفدر کے ڈبل شاگرد تھے۔ ایک حکیم تھا، اس کے پاس میں دوائی لینے گیا۔ وہ حکیم تھا بہت متعصب، صحیح للڑ تھا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ پتری ہیں۔ پتری سمجھتے ہو کہ نہیں؟ میں نے کہا جی پتھر سے بھی تھوڑا سا سخت ہوں، اور آپ اگر محسوس نہ کریں تو آپ ربڑی ہیں۔ ربڑ سے ربڑی۔ مجھے کہتا ہے پتھر تو کسی کھاتے کا نہیں ہے۔ میں نے کہا پتھر تو کئی بڑے کام کی ہوتی ہیں، سنگ مرمر بھی پتھر ہے، اور حجر اسود بھی پتھر ہے، کعبہ بھی سارا پتھروں سے بنا ہے، مسجد نبوی، حرم سب پتھروں سے بنا ہے، صفا پہاڑی، مروا پتھر ہیں۔ تو پتھر تو بہت قیمتی ہوتے ہیں، پتھر کو تو رسول پاک نے بھی بوسہ دیا ہے، پتھر ہی تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما ہے، حجر اسود کو۔ البتہ ربڑ جو ہے یہ صرف خاندانی منصوبہ بندی والے استعمال کراتے ہیں، وہ اور کوئی ان کا کوئی خاص کام ہم نے نہیں دیکھا۔ اب وہ حیران پریشان ہوا۔ خیر بات لمبی ہوئی تو اس نے کہا ہم مناظرہ کرتے ہیں۔ مناظرے کا چیلنج تجھے زبردست دیتے ہیں، کہتے کل آپ نے آنا ہے، دوائی تو لینی ہے، اور کل اگر آپ اجازت دیں تو میں مولوی بلا لیتا ہوں۔ میں نے کہا بلا لے۔ دوسرے دن میں گیا تو وہ بڑا سفید ریش مولوی بیٹھا تھا، بزرگ، یہ بھی مولوی تھا، حکیم صاحب وہ بھی تھا، دونوں مولوی تھے۔ اب گفتگو شروع ہوئی۔ میں نے کہا اپنا عقیدہ لکھ کے دو، یا بیان کرو، لکھنا ہے لکھو، بیان کرنا ہے بیان کرو، ترقی کرو۔ دو چار بریلوی تھے، ان کا وہ مولوی تھا، وہ مولوی تھا، اور میں تھا۔ کوئی لمبا چوڑا کوئی مجمع نہیں تھا، میں اس کے پاس دوائی لینے جاتا تھا۔ تو اس نے کہا ٹھیک۔ خیر ایک تو ان کا آپس میں جھگڑا بن گیا، وہ مریض کو چیک کرنے لگا حکیم۔ اس مولوی صاحب کو میں نے کہا عقیدہ لکھ کہ آپ کی روح مبارک جسم میں ہے یا رفیق اعلیٰ میں۔ اس نے عقیدہ لکھا کہ آپ کی روح مبارک جسم میں۔ حکیم صاحب مریض سے فارغ ہوا تو میں نے اس کو علیحدہ کہا، میں نے کہا ادھر لکھا آپ کی روح مبارک جسم میں ہے یا رفیق اعلیٰ میں۔ اس نے کہا رفیق اعلیٰ میں ہے، تعلق ہے۔ اب میں نے کہا ان کو دونوں عبارتیں، میں نے کہا تو کافر ہے یا یہ کہتے ہیں روح جسم میں ہے، یہ کہتے ہیں رفیق اعلیٰ میں ہے۔ اب ایک میں نے کہا پہلے تو آپس میں مناظرہ کریں، میں تمہارا ثالث ہوں، کہ آپ ایک عقیدہ متعین کریں کہ روح مبارک جسم میں ہے یا رفیق اعلیٰ میں ہے۔ وہ حکیم کہتے ہیں نہیں اتنا فرق نہیں ہے۔ میں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، ایک بات کہی جاتی ہے کہ اس بات میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور تمہاری بات میں زمین اور 7 آسمانوں کا فرق ہے۔ یہ کہتا ہے جسم میں، زمین میں آپ کہتے ہیں رفیق اعلیٰ، وہ 7 آسمانوں سے اوپر ہے، تو آپ کی بات میں تو 7 آسمانوں کا فرق ہے۔ خیر اس نے کہا یار چلو اسی سے کر بات۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے یہ روایت پڑھی، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ خیر میں نے اسے کہا، اسے تعارف کرایا تو میں 2 دفعہ مولانا سرفراز سے دورہ حدیث پڑھا ہے۔
میں نے کہا جب اس نے روایت پیش کی، میں نے کہا آپ کے استاد نے جو استدلال کیا تھا؟ کہتا ہے نہیں، ویسے میرے ذہن میں آیا۔ میں نے کہا آپ کے ذہن میں شیطان نے بول کیا ہے، یہ استدلال نہ کر، نہیں تو اس استدلال سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی استدلال سے انشاءاللہ میں تجھے کافر ثابت کروں گا، خالصتاً کافر۔ خیر، میں نے کہا اسے کہ یہ بتائیں، اس نے کہا کہ آپ کی قبر جنت کا باغ روضۃ من ریاض الجنہ میں ہے یا نہیں؟ میں نے کہا ہے۔ کہتا ہے جنت ہے یا نہیں؟ میں نے کہا جنت ہے۔ کہتا ہے جنت میں مردے ہوتے ہیں یا زندہ ہوتے ہیں؟ اب استدلال تام ہوا۔ میں نے کہا آپ کو موت کہاں آئی ہے؟ کہتے ہیں جہاں دفن ہے۔ میں نے کہا جنت میں موت آتی ہے؟ اتنا ہی بریکیں فیل ہو گئی۔ جنت میں موت ہے؟ اب وہ پھنس گیا، وہ دیکھے، حکیم اس کی طرف دیکھے، یہ اس کی طرف دیکھے، دونوں۔ میں نے کہا مولوی صاحب ابھی تو نے اتنی تمہید باندھی کہ روضۃ من ریاض الجنہ، اس کو حدیث کہا، پھر آپ نے یہ کہا کہ یہ جنت ہے، اور پھر آپ نے یہ کہا کہ جنت میں زندہ ہوتے ہیں، مردہ نہیں ہوتے، اور ابھی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو موت جنت میں آئی ہے؟ اس کا مطلب ہے جنت میں موت بھی ہے۔ جہاں گیا پھنس، پسینہ 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 پسینہ۔ خیر، بس اتنی بات، وہ واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، باقی وہ واقعہ ادھر کا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بات ہے، ان سے آپ پوچھیں کہ جنت سے کیا مراد ہے، حقیقی جنت یا مجازی؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ حقیقی جنت ہے یا حکمی جنت ہے، مانوی جنت ہے، مجازی جنت ہے؟ ایک متعین کرو۔ اگر تم کہو کہ یہ حقیقی جنت ہے تو تم کافر ہو، اور اگر تم کہو یہ مجازی جنت ہے تو تم یہودی ہو۔ جیسے مرضی استدلال کرو۔ کیوں؟ ایسی بات نہیں، دلیل ذرا سمجھو۔ اللہ تعالی نے یہ اٹل فیصلہ کیا کہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا اس پر جنت حرام ہے۔ یہ نسکتی ہے یا نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی یلج الجمل، مشرک جنت میں اس طرح داخل نہیں ہو سکتا جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں داخل ہو سکتا۔ یہ اللہ نے خبر دی ہے۔ کیا ہے؟ خبر، انشاء نہیں ہے، خبر ہے۔ اب اگر اس کو کہا جائے یہ حقیقی جنت، تو اس ٹکڑا ریاض الجنہ میں مشرک، قادیانی، رافضی وہاں جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ بولو۔ اور اللہ نے کیا خبر دی تھی کہ مشرک جنت میں نہیں جائے گا؟ اگر اس کو الجنہ سے حقیقی جنت مراد لی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے معاذ اللہ جھوٹ بولا ہے۔ اللہ نے جو خبر دی تھی کہ مشرک جنت میں نہیں جائے گا اور مشرک پر جنت حرام ہے، اور حتی یلج الجمل تک تعلیق ہے کہ جیسے سوئی کے سوراخ سے اونٹ نہیں گزر سکتا، اس طرح مشرک وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اگر یہ حقیقی جنت ہے
تو مشاہدہ یہ ہے کہ وہاں مشرک موجود ہے. جاتی ہے مشرک، بڑے بڑے مشرک وہاں جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا کلام کاذب ہے، اور اللہ کے کلام میں وقوع کذب ہو چکا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب کا وقوع مانے وہ تمام فرقہ کے اہل سنت کے نزدیک کافر اور مرتد ہے. اگر تم کہو کہ جنت سے مراد کون سی جنت ہے، حکمی مجازی، تو پھر تم یہودی اس لیے ہو کہ جنت مجازی پر احکام جنت حقیقی کے فٹ کر رہے ہو. جنت مجازی تو ماں کے قدم بھی ہے، جنت مجازی تو تلواروں کے سائے بھی ہیں، جنت مجازی تو المساجد ہر مسجد ہے. تو پھر جنت مجازی کا نام لے کر احکام فٹ کر رہے ہو جنت حقیقی والے، تو یہ جنت میں بھی تعریف کر رہے ہو، اس لیے تم یہودی ہو. جواب تو میں نے پورا دے دیا، اللہ کرے آپ کو سمجھ آیا ہو. بولنے کی عادت نہیں یا سمجھ نہیں؟ اب دیکھو، ہاں ایک بات مجھ سے رہ گئی، یہ جو پچھلی حدیث تھی نا مولانا سرفراز کا استدلال، تو آپ کے پاس لکھا ہی ہے، آپ کوئی کام کی بات کرتے ہی نہیں. انا للہ ملائکہ والی حدیث، ہاں پاؤں پر کیا ہے؟ ہاں وہ کہتے ہیں کہ یہاں نی ضمیر آ چکی ہے، اور ضمیر سے مراد ہوتا ہے روح مع الجسد. تو معلوم ہوتا ہے کہ جو درود ہے یہ آپ کے روح جسم دونوں پہ پیش ہوتا ہے. تو درود تب بھی پیش ہو سکتا ہے کہ آپ زندہ ہوں. سمجھ گئے یا نہیں؟ تو مولانا سرفراز نے یہاں ہاتھ لگایا، اس نے کہا کہ یہ نی ضمیر ہے جو بلغو نی. اگر آپ کو یاد ہو تو اس کا جواب تو میں دے چکا ہوں، اور لکھا بھی ہے آپ کے پاس کہ نی ضمیر کئی مقام پہ ہے. اور نحنو نسرع من الجنہ، تو نانو ضمیر نہیں، انا احیاء فی الجنہ تو ضمیر ہے. تو ضمیریں اسی طرح قالوا بلا الستو بربکم، کم ضمیر ہے اور مراد صرف ارواح ہیں. تو مولانا سرفراز کا یہ کہنا کہ ضمیر جہاں ہو روح جسم دونوں پر صلاۃ و سلام پیش ہوتا ہے، معلوم ہوتے ہیں زندہ. تو ہم پہلی بات ہی مولانا سرفراز کی غلط ہے دلائل کی روشنی میں. اور خود مولانا سرفراز نے کہا ہے من رآنی فی المنام فقد رآنی. یا نی وہی ضمیر ہے جو یبلغو نی والی. اور مولانا سرفراز کہتی ہیں کہ خواب کی رویت نہ جسم کی ہے نہ روح کی ہے. تو اب ان کو کہو یہاں ضمیر ہے، نہ روح مراد ہے نہ جسم. تو کہتے ہیں ضمیر میں روح جسم دونوں مراد ہوتی ہیں، تو یہاں روح بھی نہیں اور جسم بھی نہیں. اور دوسری بات بھی ذرا سمجھو، بلوغ یا ابلاغ سے مراد ہے نزول رحمت. توجہ ہے آپ کی؟ اچھی طرح سمجھو. اس پر انشاءاللہ میں آپ کو حوالہ جات لکھوا دوں گا سورہ احزاب میں. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی. آپ ذرا میری طرف توجہ کریں.
ابلاغ و تبلیغ کے لیے کیا ہے؟ نزول رحمت. بخاری میں حدیث ہے، اس میں ہے کہ ہر مسلمان السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین یہ پڑھتا ہے نماز میں تو اصابت کل عبد صالح فی السماء و فی الارض، تو یہ سلام ہر نیک آدمی کو پہنچتا ہے. نیک سے مراد صالح مومن. آپ نے صبح کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ آپ نے جب السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہا تو مجھے آپ کا سلام پہنچا. میں نے پڑھی ہے تو آپ کو بھی سلام پہنچا. آپ کو پتہ چلا ہے کہ میں نے کس وقت پڑھی؟ زور کی. تو پہنچ تو بلوغ تو ہے، بلوغ ہے، لیکن علم یہ کیا ہے؟ انزال الرحمہ ہے. مطلب ہے کہ یہ دعا قبول ہوتی ہے، اور انزال الرحمہ کا واسطہ فرشتے ہوں جیسے اور چیزوں کا واسطہ ہے تو فلا اشکال. اور یہی بات کرینِ قیاس ہے، ورنہ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو آپ نے یہ سمجھا کہ شہید ہو گئے. تو ظاہر بات ہے حضرت عثمان نے نمازیں تو نہیں چھوڑی تھی، نمازیں فرض ہو گئیں اور حکم آ گیا، تاکیدات اتنا قرآن بھرا ہے اور نماز کے اندر سلام بھی ہے، درود بھی ہے. اگر اس طرح فرشتے پہنچاتے ہوتے تو نبی کریم علیہ السلام کو پتہ ہوتا کہ عثمان کا بھی سلام آیا، بھی درود آیا. اس کی اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. تو خیر، اب جو انزال الرحمہ ہے یہ بھی للڑوں کی شیطنت ہے. وہ سمجھتے ہیں حیات زندہ ہوں تو نزول رحمت کا محل بن سکتی ہے، اگر زندہ نہ ہوں تو نزول رحمت کا محل نہیں ہے. حالانکہ آپ کے ناخنوں میں کبھی حیات آئی تھی؟ جو آپ نے ناخن کاٹے یہ زندہ تھے؟ آپ نے جو بال کٹوائے بالوں میں روح ہوتی ہے، حیات ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ کے کٹے ہوئے ناخن، آپ کے کٹے ہوئے بال، آپ کے وجود کے ساتھ لگ کے گرا ہوا پانی، آپ کے قدموں کے ساتھ لگنے والی ریت کے ذرے، یہ بھی اللہ تعالی کی رحمت کے نزول کا محل ہے. لڑ کیا جانے شان محمدی کو. یہ کہتے ہیں نبی کے اندر روح ہو تو رحمت آئے گی اور روح نہ ہو تو رحمت نہیں آتی. تو میں کہتا ہوں تم نے شان رسول کو سمجھا ہی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر کے وہ اعضاء جہاں میں کبھی حیات کا وہ محل رہے نہیں، جیسے بال یا کٹے ہوئے ناخن یا آپ کے وجود کے ساتھ لگے ہوئے ذرے یا پانی. پانی زندہ ہے تو صحابہ کیوں وضو کا پانی لے کے مل رہے تھے؟ یہی تھا نا کہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا. صحابہ نے آپ کے ناخن اور بال کیوں رکھے ہوئے تھے؟ کفن کے لیے، دفن کے لیے. تو نظریہ یہی تھا نا کہ یہ باعث نزول رحمت کا. تو یہ فارمولہ کہ رحمت تب آئے گی کہ آپ زندہ ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بدھو جیسے توحید اس نے نہیں سمجھی، اس نے شان نبوت بھی نہیں سمجھی. ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر کا مقام اور شان اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ آپ کے وہ اعضاء جن میں کبھی حیات آئی نہیں وہ بھی اللہ کی رحمت کے نزول کا محل ہے. اور آپ کا وجود اقدس جو آج میت قبر میں موجود ہے اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے، اور اسی رحمت کی وجہ سے وہ محفوظ بھی ہے اور تر و تازہ بھی ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟
ماں بین بیتی و ممبری دیکھو، نیچے لکھا ہے حتی جل جل اور من یشرک باللہ. تو مطلب ہے کہ للڑوں اہل بدعت سے ہم نے سوال ہے ہمارا کہ الجنہ سے مراد کیا ہے تمہاری؟ اگر الجنہ سے مراد ہے جنت حقیقی تو تم صاف کافر ہو، کھلے کافر ہو، جیسے ہندو کافر ہے. کیوں؟ وجہ میں نے بتا دی، اگر آپ مہربانی کریں بولیں. کیوں؟ بولو بولو سب. کیوں؟ یہ مسئلہ منسوخ کرتی ہے کہ جنت میں مشرک نہیں جا سکتا، اور جہاں مشرک کا جانا مشاہد ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن میں وقوع کذب ہے، وقوع کذب کے جھوٹ واقع ہو چکا ہے، امکان بھی نہیں وقوع کذب. جو کلام الہی میں کذب کا وقوع مانے وہ کافر. ایک نیز ان نصوص کے بھی خلاف ہے جن میں اوصاف الجنت بیان کیے گئے. جنت کے اوصاف، جو حقیقی جنت کے اوصاف ہیں وہ اس جنت میں ہیں. تو جنت کے حقیقی جنت کے اوصاف، مثلاً وہاں بھوک نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی، بوڑھا نہیں ہوگا، موت نہیں آئے گی، قضاء حاجت نہیں ہوگی، 33 سال کی عمر ہوگی. یہ جو اوصاف ہیں اس حقیقی جنت کے، یہ اوصاف جہاں ہیں مسجد نبوی میں کسی للڑ کو ماں بہنا بیتی والے ستون سے باندھ دو کسی مردار کو اور کھانا چھانا نہ دو، پتہ لگتا ہے کہ یہ حقیقی جنت ہے یا مجازی ہے. اور وہ ممبر ہے، ممبر والا خطیب ہم نے خود دیکھا، وہ خطیب صاحب کو اتنا بوڑھا ہے کہ 2 آدمی پکڑ کے بٹھاتے ہیں اور ساری زندگی ادھر ہی گزاری اس نے. تو وہاں بوڑھا ہو رہا ہے. پاکستانی سارے بوڑھے بوڑھیاں اسی میں ہیں، اور حکومت نے وہاں اے سی چلائے ہوئے ہیں، بجلی والے، انگریزی بجلی والے اے سی. تو جنت میں گرمی ہوگی؟ تو یہاں تو اتنی گرمی ہے، اے سی بند ہو تو لوگ مر جائیں. پیاس، بھوک، کوئی سمجھ آئیے بات؟ تو اوصاف الجنہ کی نصوص کے بھی یہ خلاف ہے. اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آج کل اس روایت کو انہوں نے بڑی دلیل کتی سمجھا ہے. دوسرا، اس روایت کا اب تحقیقی جواب دے رہا ہوں. پہلا جواب الزامی تھا، ہے وہ بھی تقریباً تحقیقی، لیکن وہ مسکت ہے کہ تم متعین کر لو جنت ہے کون سی. دونوں صورتوں میں تمہارا بے ایمان ہونا متعین ہے، مسئلہ پیچھے رہ گیا. اب ذرا بات یہ ہے کہ اس روایت کے محدثین نے متعدد معانی بیان کیے، اور یہ حضرات بھی اگر پوری حدیث پڑھتے تو اس الجھن کا شکار نہ ہوتے. پوری حدیث بخاری میں بھی آئی ہے، موطا مالک میں بھی، مسند احمد میں بھی، صحیح ابن حبان میں بھی. اور اس میں آ رہا ہے کہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ و ممبری علی حوضی. ممبری علی حوضی، میرا ممبر حوض پر ہے. اب اگر یہ جملہ پڑھ دیں تو مسئلہ صاف ہے کہ ابھی تو حوض کوثر نہیں ہے نا. حوض کوثر کب ہوگا؟ قیامت کے دن. تو ممبری علی حوضی بتلا رہا ہے
کہ اس ٹکڑا کو اور میرے ممبر کو قیامت کے دن ممبر کو حوض پہ منتقل کر دیا جائے گا اور اس ٹکڑے کو جنت کا حصہ بنا کے جنت میں منتقل کر دیا جائے گا. تو معنی صاف سا کوئی اشکال نہیں ہے. سمجھ رہے ہو میری بات؟ صاف معنی ہے. اور یہ معنی ابن حجر نے لکھا، علامہ عینی نے لکھا، اور بخاری کے حاشیے پر لکھا، اور حاشیہ بخاری کا علامہ سہارنپوری کا ہے، اور اشیاء میں لکھا، اور کستلانی نے لکھا، اور مشکات کے حاشیے پہ لکھا، سب جگہ پہ لکھا کہ یہ ٹکڑا جیسے حجر اسود کو جنت کا حصہ بنایا جائے گا، یہ خاص ٹکڑا اس کو قیامت کے دن اللہ تعالی جنت کا حصہ بنا دیں گے اور آپ کے ممبر کو آپ کے حوض پر نصب کر دیں گے. کوئی اشکال ہے؟ اس کی مثال ہے، آپ نے سب مساجد کو بھی فرمایا ہے یہ ریاض الجنہ. ہر مسجد جنت کا باغ ریاض الجنہ ہے، اور آپ کی یہ مسجد یہ بھی ریاض الجنہ ہے. آپ نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا منہا، جنت کے باغوں سے گزرو تو چرو. صحابہ نے پوچھا وما ریاض الجنہ، جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا المساجد، ہر مسجد جنت کا باغ ہے. تو آپ بھی جنت میں بیٹھے ہیں. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ بھی جنت ہے. کیا معنی ہے؟ یہ مسجد بھی قیامت کے دن یہاں سے کٹ کر جو آپ جگہ جس پہ بیٹھے ہیں یہ بھی جنت میں جائے گی. مشرک کی مسجد مسجد نہیں ہے، مشرکوں کی بنائی ہوئی، للڑوں کی بنائی ہوئی مسجدیں وہ مساجد کے حکم میں نہیں ہیں. موحدین کی مسجدیں ان المساجد للہ، یہ مسجدیں ہیں، اور وہ سارے مسجد زرار کے حکم میں ہیں. مشرکین اہل بدعت کے مدارس، مساجد، دارالعلوم، جامعات، یہ سب مسجد زرار کے حکم میں. ہاں ذرا تھوڑا سا ٹیکا ہے مشکل، ہاں لیکن پہچانا ہوگا. یہ سب مسجد زرار کے حکم میں. تم تو کہتے ہو دارالعلوم اکوڑا خٹک الزراریہ. جتنے مشرکین کے مراکز ہیں سب کے سب مسجد زرار کے حکم میں. اگر اللہ موحدین کو حکومت دے تو ان پر سب پہ بلڈوزر پھرے گا، سب پہ، اور ان کی اینٹیں بھی کہیں استعمال کی نہیں ہیں. ہاں بھائی دیکھو، تو ہر مسجد وہ موحدوں کی مسجد جو مسجد ہے وہ جنت کا باغ ہے. اس سے سا التقوی التوحید. دوسرا معنی کیا کہ یہاں تشبیہ ہے، نزول رحمت بجا تشبیہ ہے، کہ جس طرح یہ ٹکڑا محبت وئی اور اشاعت التوحید و سنہ کا محبت ہے. کیونکہ وہی ٹکڑا تھا، آپ حجرے میں جاتے مسجد نبوی میں آتے، حجرے میں جاتے مسجد نبوی میں جاتے، تو اسی ٹکڑے میں توحید و سنت اور قرآن کا نور پھیلا ہے. تو جس طرح اللہ کی رحمت کا نزول جنت میں ہوتا ہے، اس ٹکڑے پر بھی رحمت خدا بندی کا نزول اس نہر کا ہوتا ہے. کوئی اشکال نہیں، بالکل ٹھیک ہے. نمبر 3، تیسرا معنی
تیسرا معنی ہے لِأَنَّ الْعِبَادَةَ فِيهَا تُؤَدِّي إِلَى الْجَنَّةِ، یہ بھی ان سب کتابوں میں ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جو مشن اور مسئلہ اس جگہ سے آپ نے بیان کیا اس کو مان لو، یہی سبب ہے جنت کا۔ وہی مسئلہ مانو جو اس جگہ ما بین بیتی و منبری کا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ مانو، وہ ہے سبب جنت کا، حصول جنت کا سبب ہے۔ یہ معنی بھی کیا ہے سب ان حضرات نے، شارحین نے۔ اور کتنے معنی ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ 5واں معنی کہ یہاں پر 5واں معنی تو وہی ہے لیکن تھوڑی سی توضیح ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، اسی چوتھے کی توضیح بنا لو۔ حدیث میں آتا ہے کہ الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، اور جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو اب اس کا کیا معنی؟ ماں کی خدمت سبب ہے جنت کا۔ تلوار کے ساتھ ایسے ملحدین، محرفین، اکراڑوی جین، سرفرازی جین اور یہ سب آزری جین کے ساتھ جہاد کرنا، شہید ہو جاؤ گے تو سیدھے جنت میں پہنچو گے، یہ معنی ہے۔ تو اب انہوں نے صحیح حدیث سمجھی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو ان کو کہو کوئی مرنے لگے اوپر ماں کو چڑھا دو، صغرا کبرا فٹ کرو کہ جنت میں موت نہیں آتی، ماں کے قدموں کے نیچے جنت، لہذا یہاں موت نہیں آئے گی۔ کوئی مرنے لگے اوپر تلوار کا سایہ کر دو۔ واہ، فرقہ اکاڑویہ نے صحیح قرآن و سنت سمجھائے، زبردست۔ ہاں، ظلال السیوف بہترین نسخہ ہے۔ کوئی مرنے لگے اوپر تلواریں 4-5 ٹانگ لٹکا دو، اس کا سایہ ہوگا، سغرا کبرا ملاؤ، چونکہ جنت ہے چنانچہ موت نہیں، پتہ ہو جائے گا۔ اور ان کو کہو گدھے کے گدھے، حدیثوں کو نہ توڑو مروڑو، وہاں پر بات صاف ہے کہ تلوار سے جہاد کرنا یہ سبب ہے جنت کا، ماں کی خدمت کرنا یہ سبب ہے جنت کا، اور اس منبر، اس جگہ کا مسئلہ ماننا یہ سبب ہے جنت کا۔ اسی پر پھر وہ کہتے ہیں لمبی بات کہ اللہ نے فرمایا، جبریل آیا اور جبریل کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے محبوب، اللہ فرما رہے ہیں آجا، نبی پاک نے فرمایا نہیں آتا۔ یہ یادگار خطبات آپ پڑھیں، یہ مکمل اسی طرح ہے، کچھ دیکھتی ہے، ہم نے کبھی کسی پہ غلط بیانی نہیں کی، کوئی صوفی دیکھتی ہیں پتہ نہیں شاید ہوگا یا نہیں۔ اللہ نے فرمایا آجا، آپ نے فرمایا نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا آجا، آپ نے فرمایا یا اللہ حضرت عائشہ کا حجرہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ نے فرمایا چل محبوبہ، پھر جنت میں ادھر ہی بھیج رہا ہوں، جنت آئیا۔ تو اللہ نے جنت ادھر بھیج دی، ماں بین بیتی و منبری روزہ ریاض الجنہ، ڈبل کراڑ ہے، ڈبل۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ عند سدرۃ عندہا جنت المأویٰ، اور ساری حدیثیں پڑھ چکے ہو، سقف عرش الرحمن، جنت وہ ہے۔ اور یہ کہنا کہ اللہ نے فرمایا محبوبہ آ جا، اور نبی کریم علیہ السلام فرمایا یا اللہ نہیں آتا، اس سے بڑا الزام رسول اللہ پہ نہیں ہو سکتا۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ پھر اللہ نے فرمایا چلو تو نہیں آتا تو میں جنت ادھر بھیج دیتا ہوں،
یہ تو جیسے مریدنیوں سے یہ پیار کرتی ہے، یہ مریدنیوں والی بات تھی۔ اللہ کے لیے ایسی باتوں کا تصور کرنا بھی کفر ہے۔ یہی کہتے ہیں نا کہ مرید کہتا ہے پیر جی آ جا، تو کہتے ہیں نہیں مجھے کام ہے نہیں آتا، نہیں پیر جی آ جا، نہیں تو ہم آ رہی۔ یہ تو وہ لاڈ لوڈ ہیں جو مرید مریدنیاں وغیرہ وغیرہ وہ کرتی۔ خیر، کوئی بات سمجھ نہ آئے پوچھ لو پھر۔ امید ہے کہ آپ نے ابھی بولنا چھوڑ دیا، موت قریب ہے اور بول چال ختم ہے۔ معلوم ہوا کہ تبرک اشیاء مقدس سے حاصل کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، کون منکر ہے؟ غلو فی التبرک کے ہم انکار کرتے ہیں، جہاں ثابت ہے ثابتہ، اس میں کون سا اشکال ہے؟ اب یہ پرچی والا مجھے ملے تو اس کو 10 ڈنڈے لگاؤں۔ کہتے القبر روزہ تو میرے ریاض الجنہ ہو، اس کی بھی وضاحت کرو۔ جو وضاحت ہو رہی ہے نا اس کو سمجھ پہلے۔ تابعہ تابعہ بن، طبیعہ کھوتا نہ بن، کھوتا ماں سے آگے بھاگتے اور تابعہ ماں کے پیچھے چلتے، فرق ہوتے۔ ہاں بھائی دیکھو، شبہ نمبر 12، یہ بات تو اب ہمارے بچوں کو بھی حفظ ہو گئی ہے، 12واں شبہ، من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، جو میری قبر پہ درود پڑے تو میں سنتا ہوں اور دور والا پہنچایا جاتا ہے۔ اس روایت پر 2 باتیں، ایک بات ہے اس کی سند پر اور دوسری بات ہے اس کے متن پر۔ میں سب سے پہلے متن کی بات عرض کرتا ہوں، سند کی دوسرے نمبر پر۔ من صلی علیہ عند قبری، جو قبر پر درود پڑے، عند ظرف مبہم میں، آپ نے کافیہ شرح جامی میں پڑھا عند لدا، عند ظروف مبہمات میں سے ہے، اور ظاہر بات ہے عقیدے میں دلالت قطعی کا ہونا ضروری ہے، ابہام سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا، تو ہم کہتے ہیں اس عندہ کی تعیین کر دو۔ ایک بات ہے، چھوٹا سا سوال ہے، عندہ کی شرعی تعیین کیا ہے؟ کیونکہ ظرف مبہم ہے، اور ظرف مبہم بنگلہ دیش والوں کی نسبت ہم عند القبر ہیں، پاکستانیوں کی نسبت ایرانی عند القبر ہیں، اور ایرانیوں کی نسبت عراقی عند القبر ہے، عراقیوں کی نسبت سعودی عند القبر ہے، سعودیوں کی نسبت مکی عند القبر ہے، مکیوں کی نسبت مدنی عند القبر ہے، مدنیوں کی نسبت بازاری عند القبر ہے، بازاریوں کی نسبت مسجد نبی کے اندر داخل عند القبر ہے،
اور مسجد نبوی کئی کلومیٹر پر ہے، تو عند القبر کا کیا معنی؟ سب سے پہلی بات متن کی تعجیل، جو اکابر نے اندا کی تعجیل کی، سب نے، انہوں نے کہا داخل الحجرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے اندر تحقق کے اندیت ہے۔ اندا کا اطلاق، سمجھو بات، اندا کا اطلاق، اندیت کا اطلاق، وہ کیا ہے؟ داخل بولو داخل الحجرہ، داخل الحجرہ۔ اور فرماتی ہیں کہ خارج الحجرہ بعید ہے اور وراء الجدار ابعد ہے، وراء الجدار ابعد ہے۔ یہ الرد علی الاخنائی ابن تیمیہ اور فتاوی حدیثیہ ابن حجر، الصارم المنکی علامہ ابن عبد الہادی، سیانت الانسان بشیر الدین کنوجی، جلاء العینین، غایت الامانی، سب کتب میں یہی درج ہے کہ اندیت کا تحقق ہے ام المومنین کے حجرہ کے اندر۔ خیال کرنا، سما کا کوئی تحقق نہیں، اندیت کا۔ اندا کا اطلاق یہ ہوتا ہے کہ حجرہ کے اندر کوئی ہو، اس کو عند القبر کہا جاتا ہے، اور جو حجرہ سے باہر ہے وہ بعید ہے، اور جو دیوار سے باہر ہے وہ کیا ہے؟ اب ذرا سمجھنا، موجودہ صورتحال کیا ہے؟ اس وقت کی صورتحال، اس وقت صرف ایک دیوار نہیں، جدران خمسہ، 5 دیواریں، 5 دیواریں، اور مسلم 5ویں دیوار سے بھی فاصلے پہ کھڑا ہوتا ہے۔ آپ کی قبر مبارک حجرہ میں موجود، حجرہ کے باہر پہلی دیوار عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی، اس کے بعد نور الدین زنگی کی، اس کے بعد شبکہ اور جالی کی، اس کے بعد وہ چھوٹی دیوار زائرین کو پیچھے روکنے کی، اور جو عمر بن عبدالعزیز کی دیوار ہے اس کا دروازہ کوئی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنے کے قابل ہے، وہ دروازہ اس کا نہیں ہے، اندر جانے کا راستہ نہیں۔ اور آپ کی قبر مبارک، ہم نے جو وہاں کے لوگوں سے پوچھا، اور شواہد بھی ایسے ہیں کہ موجودہ جہاں مسجد نبوی کا فرش ہے اس سے کم از کم 36 فٹ نیچے، 36 فٹ نیچے اس کی بھرائی وغیرہ کر کے مسجد نبوی کا سین اونچا رکھا گیا، نیچے ڈبل گاڑیوں کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اور تہخانے ہیں، اور عجیب عجیب سسٹم ہے۔ تو اس موجودہ تعمیر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 36-40 فٹ آپ کی قبر مبارک اس سطح سے نیچے ہے جہاں ظاہر کھڑا ہوتا ہے، حجرہ بھی نیچے، اوپر 5 دیواریں،
تو ایک دیوار کے بعد تھا بعید ابعد، اور 5 دیواروں کے بعد کیا ہوگا؟ اب جو موجودہ صورتحال میں سما کا قائل ہے، یہ دور سے سما کا قائل ہے یا قریب سے؟ ہم کہتے ہیں یا اکابر، اور جو دور سے سما کا قائل ہو مسلمان ہے یا مشرک ہے؟ اب اس پہ تو مولانا سرفراز بھی میرے ساتھ آ جائیں گے، وہ بھی کہتے ہیں دور سے سما کا قائل کیا ہے؟ مشرک ہے۔ للڑ بھی کہتے ہیں دور سے سما کا قائل کیا ہے؟ مشرک ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ تم خود دور سما کے قائل ہو۔ تو پہلی چیز ہے اندہ متعین کرو، انشاءاللہ اندیت کے متعین ہونے تک ان کا کام پورا ہو جائے گا۔ اور پھر اپنا عقیدہ بھی بیان کرو کہ تم کہاں سے سما کے قائل ہو۔ یہ جو رفیع عثمانی ہے، رفیع عثمانی ہو ابھی قلب ہو اب، تو یہ قلب ہو اب اس کی ایک مجلس ہے، بہت اچھی مجلس ہے۔ عمرہ کر کے آیا، اس نے گپ شپ لگائی، تو آگے جو چیلے چاٹے ہوتے ہیں ان کے، وہ حضرت صاحب کے ہذیان یا جو بھی بک بک ہو اس کو فرمودات کہتے ہیں، ملفوظات۔ حضرت صاحب کے ملفوظات ہیں، چاہے حضرت صاحب کو زکام ہی لگا ہوا ہو، وہ اس کے تبرکات ہیں اور ملفوظات ہیں، انہوں نے لکھ دیا، ان کے لیے مصیبت بن گیا۔ اس نے اپنے علماء میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، چند میرے ذہن میں اشکال ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نبی پاک قبر میں زندہ ہے، پھر زندہ آدمی کو بار بار سلام کرنا خلاف ادب ہے۔ مثلا میں جہاں بیٹھا ہوں، آپ ادھر آئیں السلام علیکم، ادھر آئیں السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، تو یہ تو خلاف ادب ہے۔ کوئی ایک دفعہ سلام ہوتا ہے، اگر آپ ادھر سے موڑ کے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، تو یہ سلام تحیہ، یہ سلام تحیہ نہیں ہوگا، سلام تحیہ ہوگا۔ کہتا ہے کہ ہم ادھر زندہ کہتے، ادھر بار بار سلام کرتے۔ پھر بہت سارے آدمی ہونا، تو ایک آدمی کو سلام کرنا چاہیے۔ ابھی آپ اتنے بیٹھے ہیں، او ماشاءاللہ، جو صوفی آخر میں سویا بیٹھے اس سمے، تو اب اگر آپ لین باندھ دیں اور شروع کر دیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، ہمارا تو گزارا ہو جائے گا شام تک۔ آخری دن بھی ملنا بہت مشکل ہوتا ہے بھئی، اتنی مخلوق کو کون ملے؟ السلام علیکم السلام علیکم السلام، لیکن وہ تو ہم مجبوراً ملتے ہیں، اس امید سے کہ ہو سکتا ہے اللہ کرے آپ میں یا ہم میں سے کوئی شہید ہو تو پھر جنت میں ملاقات ہو۔ تو یہ، لیکن ایک آدمی آپ خود سوچے کہ بیٹھا ہے، اس کو 1000 آدمی نے سلام کیا، وہ کہتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم 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 السلام۔ تو اس میں یہ جو مجیب ہے اس کی کوئی فضیلت ہے؟ ہر ایک کے سلام کا جواب دے رہے، اس میں مجیب کی کوئی فضیلت ہے؟ کوئی رفعت درجات، کوئی شان، یا مجیب پر مصیبت ہے؟ یہ تو مصیبت ہے مجیب پر۔ اچھا پھر یہ بھی ہے، ادھر خط بھی آ رہے ہیں، ادھر فرشتہ بیٹھا ہے کہ آج ترنول کے اس شیطان نے آپ کو درود پڑھائے اور تو نجی نہ پڑھائے، اور آج فلانے نے پڑھا، آج فلانے نے پڑھا۔ اچھا پھر فرشتے شکایتیں بھی لگا رہے ہیں، ہر امتی کی شکایتیں ہر روز لگ رہی ہے، آج فلانا طالب علم بھاگ گیا ہے، آج فلانا طالب علم نے سبق نہیں پڑھا، آج فلاں نے فلاں 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 فلاں، یہ بھی سارا ہو رہا ہے۔ اور ہر ایک کے سلام کو بیک وقت سنتے ہیں،
جواب دے یہی وہ کہتا ہے مفتی رفیع کا یہی مقصد تھا کہ اتنے لوگ سلام کرتی ہیں تو میرے ذہن کوئی مطمئن نہیں ہو رہا، کوئی اس میں کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ تیسرا کہتے ہیں بہت سارے لوگ مسجد نبوی سے پیچھے بھی واپس آ جاتی ہے، تو آپ کن کا سلام سنتے ہیں؟ جو مواجہ کے پاس جاتے ہیں، جو پیچھے سے واپس آ جاتی ہیں، کچھ لوگ ریاض الجنہ میں درود پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کا پتہ نہیں سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ تو اس کا جواب چاہیے۔ انہوں نے البینات رسالے میں اس کو شائع کر دیا، اور یہ پوری گفتگو اس کی شائع ہو چکی ہے رفو صاحب کی۔ تو اب ان سے یہ بھی بات پوچھنے والی ہے، تبصرہ کر رہا ہوں ابھی، اندیت پر کلام ہے، بس اتنی بات ذہن میں رکھو، آگے گپے یہ گپ شپ لگا رہے، اندیت کو متعین کرنا ان کا کام ہے، بس اندہ مبہم ہے، ابہام سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، بس آپ کا مسئلہ وہاں کھڑا ہے، آگے میں گپ لگا رہا ہوں، اور یہ گپیں بھی آپ کو آ جائیں۔ اب ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کراچی کا ایک محقق ہے یوسف لدھیانوی، ان کا جو مر جائے وہ اکابر مرتی بن جاتا ہے، تو وہ یوسف لدھیانوی نے آپ کا مسائل، ان کا حل، وہ ریڈیو والے سوال و جواب ہے، وہ اس میں لکھا ہے۔ اب چونکہ ان کے لیے تو وہ بھی نسختی ہے، تو اس میں لکھا ہے، کسی نے سوال کیا کہ آپ کہاں سے سنتی، سننے کا کوئی حد؟ تو اس نے کہا کہ مسجد نبوی کی حدود میں جہاں جتنا پست آواز سے سلام پڑھا جائے آپ سنتے ہیں۔ اگلی بات زبردست لکھی، اس نے کہا کہ اگرچہ مسجد نبوی یمن تک چلی جائے تو آپ وہاں سے بھی سنیں گے جتنا پاس درود ہو۔ اب تو بزرگوں مسئلہ اور بن گیا، مسجد نبوی میں اللہ آپ کو لے جائے اور آپ وہاں جا کر دیکھیں، اگر آپ پھریں گے کئی کلومیٹر بنتے، پرانا پورا شہر مدینہ پر مسجد نبوی ہے، سارے باغات اور آبادی سب مسجد نبوی کے نیچے ہے، سارے کنویں بھی نیچے ہے، وہ اتنی بڑی مسجد ہے، پوری آبادی مدینہ کی۔ تو اب تو اندہ اور کھل گیا، ہاں، پوری مسجد نبوی کی حدود، اور مسجد نبوی چلی جائے یمن کی طرف۔ ہم کہتے ہیں چلو یہ پھر بتاؤ کہ یہ سننا تحت الاسباب ہے یا فوق الاسباب ہے؟ اگر یہ سماع تحت الاسباب ہے، اس کی دلیل لاؤ۔ سری مشاہدتاً فوق الاسباب ہے، اسباب ہے ہی نہیں، وصول صوت وہاں کوئی عادی اسباب نہیں، اور ما فوق الاسباب ہے تو ما فوق الاسباب غیر اللہ کو سمیع ماننے والا وہ مشرک ہے۔ بات پھر وہاں آ کے کھڑی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ عام مردوں کے فی الجملہ سماع کا قائل، اس کی یا موارد مخصوص کا قائل، اس کی تو کچھ نہ کوئی تعویل ممکن ہے، لیکن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سماع کا قائل ہے، اس کے تو کافر ہونے میں کوئی تردد فی تردد بھی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھو، یہ بات مولویوں کو سمجھ نہیں آتی۔ مولوی کہتے ہیں جو رسول پاک کے سماع کا قائل ہے ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، اور اس کو کہو بدھو مفتی، اصل کافر تو بنتے ہی وہ ہے۔ باہر والے دوسروں کے سماع کے تو اس پر متفرع کافر ہے، کفر دا مڈ ہے، اصل یہ ہے، رؤوس الکفر یہ ہے، کیونکہ یہاں تو اسباب بالکل عند الفریقین نہیں، کوئی سبب نہیں، اور سبب بھی نہیں، کوئی حدیث بھی نہیں۔ عام مردوں کے بارے میں چلو کرا نیال آ جائے گی،
کلیب بدر کوئی نہ کوئی ڈھکوسلا ادھر ادھر کر کے کوئی صغرا کبرا ملا کے، لیکن یہ جو ہے انبیاء یا نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں تو ایک ضعیف حدیث بھی نہیں سما عند القبر پر۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، اللہ آپ کو بولنے کی توفیق دے، اونچا آمین کہو۔ ہاں، دوسری بات ہے متن پر، سند پر۔ نماز پڑھ لو پھر سند پہ بس کرتے ہیں۔